عزرا 8واں باب۔ ارتخشستہ بادشاہ کے دور سلطنت میں جو لوگ میرے ساتھ بابل سے نکلے ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: بنی فخیاس میں سے جرسوم، بنی اتمر میں سے دانیل، بنی داؤد میں سے حتوش، بنی سکنیا کی نسل کے بنی پر اوس میں سے ذکریہ اور اس کے ساتھ 150 مرد نسب نامہ کی روح سے گنے ہوئے تھے۔ بنی پخت مواب میں سے الیہونی، بنی زراخیہ اور اس کے ساتھ 200 مرد، اور بنی سکنایا میں سے یزریل کا بیٹا اور اس کے ساتھ 300 مرد، اور بنی عدین میں سے عبد بن یونتن اور اس کے ساتھ 50 مرد، اور بنی ایلام میں سے یسایہ بن عتلیہ اور اس کے ساتھ 70 مرد، اور بنی صفتیہ میں سے زبدیہ بن میکائیل اور اس کے ساتھ 80 مرد، اور بنی یوآب میں سے عبدایہ بن یحییل اور اس کے ساتھ 218 مرد، اور بنی سلومیت میں سے یوسفیہ کا بیٹا اور اس کے ساتھ 160 مرد، اور بنی ببی میں سے ذکریہ بن ببی اور اس کے ساتھ 28 مرد، اور بنی ازجاد میں سے یہوحنان بن حقتان اور اس کے ساتھ 110 مرد، اور بنی ادونکام میں سے جو سب سے پیچھے گئے ان کے نام یہ ہیں: علی فلت اور یلیل اور سمیہ اور ان کے ساتھ 60 مرد، اور بنی بگوی میں سے اوتی اور زبود اور ان کے ساتھ 70 مرد۔ پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس جو ہادا کی سمت کو بہتا ہے اکٹھا کیا، اور وہاں ہم 3 دن خیموں میں رہے، اور میں نے لوگوں اور کاہنوں کا ملاحظہ کیا، پر بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا۔ تب میں نے الیزر اور اریل اور سمیہ اور الناتن اور یاریب اور الناتن اور ناتن اور یاریب اور الناتن اور ناتن اور ذکریہ اور مسالم کو جو رئیس تھے، اور یو یریب اور الناتن کو جو معلم تھے بلوایا، اور میں نے اس کو کسفیہ نام ایک مقام میں ادو سردار کے پاس بھیجا، اور جو کچھ ان کو ادو اور اس کے بھائیوں نتنیم سے کسفیہ میں کہنا تھا بتایا کہ وہ ہمارے گھر کے خدا کے لیے خدمت کرنے والے ہمارے پاس لے آئیں۔ اور چونکہ ہمارے خدا کی شفقت کا ہاتھ ہم پر تھا، اس لیے وہ محلی بن لاوی بن اسرائیل کی اولاد میں سے ایک دانش مند شخص کو، اور سربیا کو اور اس کے بیٹوں اور بھائیوں یعنی 18 آدمیوں کو، اور حسبیہ کو اور اس کے ساتھ بنی میراری میں سے یسایہ کو اور اس کے بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو یعنی 20 آدمیوں کو، اور نتنیم میں سے جن کو داؤد اور امیروں نے لاویوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا 220 نتنیم کو لے آئے۔ ان سبوں کے نام بتا دیے گئے تھے۔ تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی، تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی۔
تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی، اور اس نے ہماری سنی۔ تب میں نے سردار کاہنوں میں سے 12 کو، یعنی سربیا اور حسبیا اور ان کے ساتھ ان کے بھائیوں میں سے 10 کو الگ کیا، اور ان کو وہ چاندی سونا اور ظروف، یعنی وہ ہدیہ جو ہمارے خدا کے گھر کے لیے بادشاہ اور اس کے وزیروں اور امیروں اور تمام اسرائیل نے جو وہاں حاضر تھے نظر کیا تھا، تول دیا۔ میں ہی نے ان کے ہاتھ میں 650 کنتار چاندی اور 100 کنتار چاندی کے برتن اور 100 کنتار سونا اور سونے کے 20 پیالے جو 1000 درہم کے تھے، اور چوکھے چمکتے ہوئے پیتل کے 2 برتن جو سونے کی طرح قیمتی تھے، تول کر دیے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ تم خداوند کے لیے مقدس ہو، اور یہ برتن بھی مقدس ہیں، اور یہ چاندی اور سونا خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا کے لیے رضا کی قربانی ہے۔ سو ہوشیار رہنا، جب تک یروشلم میں خداوند کے گھر کی کوٹھڑیوں میں سردار کاہنوں اور لاویوں اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے امیروں کے سامنے ان کو تول نہ دو، ان کی حفاظت کرنا۔ سو کاہنوں اور لاویوں نے سونے اور چاندی اور برتنوں کو تول کر لیا، تاکہ ان کو یروشلم میں ہمارے خدا کے گھر میں پہنچائیں۔ پھر ہم پہلے مہینے کی 12ویں تاریخ کو احاوا کے دریا سے روانہ ہوئے کہ یروشلم کو جائیں، اور ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ تھا، اور اس نے ہم کو دشمنوں اور راستہ میں گھات لگانے والوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہم یروشلم پہنچ کر 3 دن تک ٹھہرے رہے۔ اور چوتھے دن وہ چاندی اور سونا اور برتن ہمارے خدا کے گھر میں تول کر کاہن مرموت بن اوریا کے ہاتھ میں دیے گئے، اور اس کے ساتھ الیعزر بن فخیاس تھا، اور ان کے ساتھ یہ لاوی تھے، یعنی یوزباد بن یشو اور نوعیدیہ بن بنوی۔ سب چیزوں کو گن کر اور تول کر پورا وزن اسی وقت لکھ لیا گیا۔ اور اسیری میں سے ان لوگوں نے جو جلاوطنی سے لوٹ آئے تھے اسرائیل کے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی سارے اسرائیل کے لیے 12 بچڑے اور 96 مینڈھے اور 77 برے، اور خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے۔ یہ سب خداوند کے لیے سوختنی قربانی تھی۔ اور انہوں نے بادشاہ کے فرمانوں کو بادشاہ کے نائبوں اور دریا پار کے حاکموں کے حوالہ کیا، اور انہوں نے لوگوں کی اور خدا کے گھر کی حمایت کی۔ عزرا 9واں باب۔ جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کینانیوں اور ہیتیوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور موابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں۔ سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ
खलत मलत हो गई, और सरदारों और हाकिमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बड़ा हुआ है। जब मैंने ये बात सुनी तो अपने पैरहन और अपनी चादर को चाक किया, और सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और हैरान हो बैठा। तब वो सब जो इस्राएल के खुदा की बातों से कांपते थे, असीरों की इस बदकारी के बायस मेरे पास जमा हुए, और मैं शाम की कुर्बानी तक हैरान बैठा रहा। और शाम की कुर्बानी के वक्त मैं अपना फटा पैरहन पहने और अपनी फटी चादर ओढ़े हुए अपनी शर्मिंदगी की हालत से उठा, और अपने घुटनों पर गिरकर खुदावंद अपने खुदा की तरफ अपने हाथ फैलाए और कहा, ऐ मेरे खुदा, मैं शर्मिंदा हूँ, और तेरी तरफ ऐ मेरे खुदा अपना मुंह उठाते मुझे लाज आती है, क्योंकि हमारे गुनाह बढ़ते बढ़ते हमारे सिर से बुलंद हो गए, और हमारी खताकारी आसमान तक पहुंच गई है। अपने बाप दादा के वक्त से आज तक हम बड़े खताकार रहे, और अपनी बदकारी के बायस हम और हमारे बादशाह और हमारे काहिन और मुल्कों के बादशाह और तलवार और असीरी और गारत और शर्मिंदगी के हवाला हुए हैं, जैसा आज के दिन है। अब थोड़े दिनों से खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से हम पर फजल हुआ है, ताकि हमारा कुछ बकिया बच निकलने को छूटे, और उसके मकाने मुकद्दस में हमको एक कोठी मिले, और हमारा खुदा हमारी आंखें रोशन करे और हमारी गुलामी में हमको कुछ ताजगी बख्शे, क्योंकि हम तो गुलाम हैं, पर हमारे खुदा ने हमारी गुलामी में हमको छोड़ा नहीं, बल्कि हमको ताजगी बख्शी और अपने खुदा के घर को बनाने और उसके खंडरों की मुरम्मत करने, और यहूदा और यरूशलेम में हमको शहर पनाह देने को फारस के बादशाह के सामने हम पर रहमत की। और अब ऐ हमारे खुदा, हम इसके बाद क्या कहें, क्योंकि हमने तेरे उन हुक्मों को तर्क कर दिया है जो तूने अपने खादिमों यानी नबियों की मार्फत फरमाए, कि वो मुल्क जिसे तुम मेरास में लेने को जाते हो और मुल्कों की कौमों की नजासत और नफरती कामों के सबब से नापाक मुल्क है, क्योंकि उन्होंने अपनी नापाकी से इसको इस सिरे से उस सिरे तक भर दिया है। सो तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना, और उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ना लेना, और ना कभी उनकी सलामती या इकबाल मंदी चाहना, ताकि तुम मजबूत बनो और उस मुल्क की अच्छी अच्छी चीजें खाओ, और अपनी औलाद के वास्ते हमेशा की मेरास के लिए उसे छोड़ जाओ। और हमारे बुरे कामों और बड़े गुनाह के बायस जो कुछ हम पर गुजरा, उसके बाद ऐ हमारे खुदा, दरहाल के तूने हमारे गुनाहों के अंदाजा से हमको कम सजा दी और हम में से ऐसा बकिया छोड़ा, क्या हम फिर तेरे हुक्मों को तोड़ें और उन कौमों से नाता जोड़ें जो इन नफरती कामों को करती हैं? क्या तू हमसे ऐसा गुस्सा ना होगा कि हमको नेस्तो नाबूद कर दे, यहाँ तक कि ना कोई बकिया रहे और ना कोई बचे? ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तू सादिक है, क्योंकि हम एक बकिया हैं जो बच निकला है, जैसा आज के दिन है। देख, हम अपनी खताकारी में तेरे हजूर हाजिर हैं,
क्योंकि इसी सबब से कोई तेरे हजूर खड़ा नहीं रह सकता। अज़रा 10वां बाब। जब अज़रा खुदा के घर के आगे रो रो कर और औंधे मुंह गिरकर दुआ और इकरार कर रहा था, तो इस्राएल में से मर्दों और औरतों और बच्चों की एक बहुत बड़ी जमायत उसके पास फराहम हो गई, और लोग फूट फूट कर रो रहे थे। तब सिकनिया बिन यहीएल, जो बनी एलाम में से था, अज़रा से कहने लगा, हम अपने खुदा के गुनहगार तो हुए हैं, और इस सरजमीन की कौमों में से अजनबी औरतें ब्याह ली हैं, तो भी इस मामला में अब भी इस्राएल के लिए उम्मीद है। सो अब हम अपने मखदूम की और उनकी सलाह के मुताबिक, जो हमारे खुदा के हुक्म से कांपते हैं, सब बीवियों और उनकी औलाद को दूर करने के लिए अपने खुदा से अहद बांधें, और ये शरीयत के मुताबिक किया जाए। बस उठ, क्योंकि ये तेरा ही काम है, और हम तेरे साथ हैं। हिम्मत बांध कर काम में लग जा। तब अज़रा ने उठकर सरदार काहिनों और लावियों और सारे इस्राएल से कसम ली कि वो इस इकरार के मुताबिक अमल करेंगे, और उन्होंने कसम खाई। तब अज़रा खुदा के घर के सामने से उठा और यहू हन्नान बिन अलीयासिब की कोठड़ी में गया, और वहां जाकर ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वो अस्सीरी के लोगों की खता के सबब से मातम करता रहा। फिर उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में अस्सीरी के सब लोगों के दरमियान मुनादी की कि वो यरूशलेम में इकट्ठे हो जाएं, और जो कोई सरदारों और बुजुर्गों की सलाह के मुताबिक 3 दिन के अंदर ना आए, उसका सारा माल जब्त हो, और वो खुद अस्सीरी की जमायत में से अलग किया जाए। तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मर्द उन 3 दिनों के अंदर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। महीना 9वां था, और उसकी 20वीं तारीख थी, और सब लोग इस मामला और बड़ी बारिश के सबब से खुदा के घर के सामने के मैदान में बैठे कांप रहे थे। तब अज़रा काहिन खड़ा होकर उनसे कहने लगा कि तुमने खता की है, और इस्राएल का गुनाह बढ़ाने को अजनबी औरतें ब्याह ली हैं। बस खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के आगे इकरार करो, और उसकी मर्जी पर अमल करो, और इस सरजमीन के लोगों और अजनबी औरतों से अलग हो जाओ। तब सारी जमायत ने जवाब दिया और बुलंद आवाज से कहा कि जैसा तूने कहा वैसा ही हमको करना लाजिम है। लेकिन लोग बहुत हैं, और इस वक्त शिद्दत की बारिश हो रही है, और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और ना ये 1-2 दिन का काम है, क्योंकि हमने इस मामला में बड़ा गुनाह किया है। अब सारी जमायत के लिए हमारे सरदार मुकर्रर हों, और हमारे शहरों में जिन्होंने अजनबी औरतें ब्याह ली हैं, वो सब मुकर्रा वक्तों पर आएं, और उनके साथ हर शहर के बुजुर्ग और काजी हों, जब तक कि हमारे खुदा का कहर शदीद हम पर से टल न जाए, और इस मामला का तस्फिया ना हो जाए। फक्त यूनतन बिन इसाहिल और यहाजिया बिन तिकवा इस बात के खिलाफ खड़े हुए, और मसालिम और सबती लावी ने उनकी मदद की। पर अस्सीरी के लोगों ने वैसा ही किया, और अज़रा काहिन और आबाई खानदानों के सरदारों में से बाज अपने अपने आबाई खानदान की तरफ से सब नाम बनाम
الگ کیے گئے، اور وہ 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو اس بات کی تحقیقات کے لیے بیٹھے، اور پہلے مہینے کے پہلے دن تک ان سب مردوں کے معاملہ کا فیصلہ کیا جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی تھیں، اور کاہنوں کی اولاد میں یہ لوگ ملے جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی تھیں، یعنی بنی یشو میں سے یوصدق کا بیٹا اور اس کے بھائی ماسیا اور الیزر اور یارب اور جدلیا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا، اور گنہگار ہونے کے سبب سے انہوں نے اپنے گناہ کے لیے اپنے اپنے ریوڑ میں سے ایک ایک مینڈھا قربان کیا۔ اور بنی امیر میں سے ہنانی اور زبدیا، اور بنی حرام میں سے ماسیا اور ایلیا اور ایلایا اور سمیا اور یحییل اور عزیا، اور بنی فشہور میں سے الیونی اور ماسیا اور اسماعیل اور نتنیل اور یوزباد اور الاسا، اور لاویوں میں سے یوزباد اور سمی اور کلایا جو کلاتیا بھی کہلاتا ہے، فتحایا اور یہودا اور الیزر، اور گانے والوں میں سے الیاسب، اور دربانوں میں سے سلوم اور تلم اور اوری، اور اسرائیل میں سے بنی پروس میں سے رمیا اور بزیا اور ملکیا اور میامین اور الیزر اور ملکیا اور بنایا، اور بنی ایلام میں سے میتنیا اور ذکریا اور یحییل اور عبدی اور یرموت اور الہیہ، اور بنی زوتو میں سے الیو اینی اور الیاسب اور متنایا اور یرموت اور زاباد اور عزیزہ، اور بنی ببی میں سے یہوحنان اور حنانیہ اور زبی اور اتلی، اور بنی بانی میں سے مسالم اور ملوک اور ادایا اور یاسوب اور سیال اور یرموت، اور بنی پخت مواب میں سے ادنا اور کلال اور بنایا اور ماسیا اور متنایا اور بسلیل اور بنوی اور منسی، اور بنی حارم میں سے الیزر اور یاشیا اور ملکھایا اور سمیا اور شمون، بنیامین اور ملوک اور سمریا، اور بنی حشوم میں سے متنی اور متتا اور زاباد اور الفلت اور یرمی اور منسی اور سمی، اور بنی بانی میں سے مادی اور عمرام اور اویل، بنایا اور بدیا اور کلہ اور ونایا اور مرموت اور الیاسب اور متنایا اور متنی اور یسو اور بانی اور بنوی اور سمی اور سلمایا اور ناتن اور ادایا، مکندبی ساسی ساری، عزریل اور سلمیا سمرایا، سلوم امریا یوسف، بنی نبو میں سے یلیل، متھایا، زباد زبنیا، یدو اور یوائل بنایا۔ یہ سب اجنبی عورتوں کو بیاہ لائے تھے، اور بعضوں کی بیویاں ایسی تھیں جن سے ان کے اولاد تھی۔